أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کے بارے میں گزشتہ دروس میں عرض کر دیا گیا تھا. آج کے درس میں سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیان ہوگا. پہلی 3 آیتوں میں بندہ اللہ پاک کی صفات کو بیان کر رہا تھا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو رب بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، اور جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اب رب تعالیٰ کی غائبانہ انداز میں صفات بیان کر رہا تھا. رب وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ یہ صیغہ غائب ہے جی. اور بعض اوقات کسی غائب کا تذکرہ کرتے کرتے انسان اس غائب کا تصور ایسا کامل طور پر اپنے دماغ پر بٹھا لیتا ہے کہ وہی غائب اس کے سامنے بمنزلہ مخاطب کے ہو جاتا ہے، اور یہ تصور کر کے باتیں کرتا ہے جیسے میرا غائب محبوب اب میرے سامنے ہے. تو پہلی 3 آیتوں میں بندہ اللہ پاک کی صفات بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے. تو اب جب اس کی صفات اس انداز میں بیان کی تو اب بندے کا جی چاہے گا نا کہ جناب میں اسی رب سے خطاب کر کے اس سے باتیں کروں. تو اس 4تھی آیت میں خطاب ہے، صیغہ خطاب ہے، اور بندے کو بتایا گیا ہے بندے جس رب کی تو نے غائبانہ انداز میں صفات بیان کی ہیں، اب اس کو اپنے ذہن پر ایسا غالب کر لے کہ اب اس سے آمنے سامنے فرض کر کے اس سے باتیں کر. چنانچہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک یہ عربی زبان میں جب بھی کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو وہاں فعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے جس پر فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے جی. اور عربی کا اصول یہ ہے فعل پہلے آتا ہے عام طور پر، اس کے بعد فاعل آیا کرتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے. لیکن اس آیت میں 2 جگہ اللہ پاک نے مفعول کو مقدم کر دیا، پہلے ذکر کیا ہے فعل اور فاعل کو بعد میں جی. چنانچہ ہونا تو چاہیے تھا نعبدک و نستعینک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو بات تو بن جانی تھی. لیکن اہل بلاغت کا اصول ہے، علم المعانی کا اصول ہے، صاحب علم المعانی، اصحاب علم المعانی وہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ جس چیز کو مقدم کرنے کا وہ مؤخر کرنے کا حق تھا اگر اس کو مقدم کر دیا جائے، بعد میں لے کے آنا تھا لیکن اسی کو پہلے لے آئیں تو اس سے کلام میں حصر اور زور پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے مورد پر بند ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں لے کے جا سکتے. مثلا نعبدو کا ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کا کو اٹھایا شروع میں لے آئے اور ایاک نعبدو کہا تو اب مطلب کیا ہے؟ نعبدو کا ولا نعبد غیرک، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبد یعبدو کا معنی عبادت کرنا.
اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا مطلب بنا؟ اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اب یہ دو کام سورہ فاتحہ میں ہم اقرار کر رہے ہیں، عبادت بھی صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اسی طرح مدد مانگنا بھی کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا۔ جی تو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ سجدہ عبادت کا ایک جز ہے نا، سجدہ تجھے ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ رکوع صرف تجھے ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کو رکوع نہیں کریں گے۔ جی قیام ہاتھ باندھ کر صرف تیرے سامنے ہی کھڑے ہوں گے، تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ عبادت چاہے بدن سے ہو وہ بھی تیرے لیے، عبادت چاہے مال سے ہو وہ بھی تیرے لیے، عبادت چاہے زبان سے ہو وہ بھی تیرے لیے۔ توجہ، زبانی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم تحیات پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر اسی کا بیان ہے، التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ والصلوات، ساری بدنی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ بدن سے بھی جو عبادت کروں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ والطیبات، اور ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، مال بھی صرف اللہ کے لیے خرچ کروں گا، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، رام کو راضی کرنے کے لیے، سومنات کے لیے، جناب لات و عزا کے لیے، کسی بت کے لیے نہیں۔ میں اگر مال خرچ کروں گا، مالی عبادت کروں گا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے یہ اقرار کر لیا نا کہ عبادت اللہ ہم تیری کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا، عبادت کا ہم نے اقرار کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا معنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اقصی غایت التعظیم، تعظیم کا جو انتہائی درجہ ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت یہ اللہ کی تعظیم ہے، اور تعظیم کے اندر بھی انتہا درجے کی تعظیم، اس جیسی تعظیم کسی اور کی جو نہ ہو سکے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب دیکھو، سجدہ کرنا وہ پیشانی کی عبادت ہے، پیشانی آدمی زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے ناک رگڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے، مولا ہر عیب سے پاک آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی ہر عیب سے پاک نہیں ہے۔ جی تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی انتہا درجے کی عظمت آپ کے لیے ہے، آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء صرف اللہ کے سامنے انتہا درجے کی تعظیم کریں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ کریں۔ اب عبادت اس کا مطلب ہے اعضاء کی بھی عبادت ہے، آنکھ کی بھی عبادت ہے، کان کی بھی عبادت ہے، زبان کی بھی عبادت ہے، ہاتھ کی بھی عبادت ہے، پاؤں کی بھی عبادت ہے۔ پاؤں کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف چلے، نافرمانی کی طرف نہ چلے۔ ہاتھ کی عبادت یہ ہے وہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں اٹھے، خدا کی نافرمانی میں نہ اٹھے، کسی پر ظلم اور زیادتی کے لیے ہاتھ نہ اٹھے۔ جی زبان کی عبادت یہ ہے اس زبان سے اللہ کی بڑائی کے بول بولے جائیں، جی بتوں اور اسی طرح غیر اللہ کی بڑائی کے بول نہ بولے جائیں۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ آنکھ اللہ کی فرما برداری کے مطابق دیکھے، خدائے پاک کی نافرمانی کی طرف نہ دیکھے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ایک بات یہاں، عبادت ہم اقرار کر رہے ہیں صرف اللہ کی کرتے ہیں،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں الہ ہے ہی ایک، جسے اللہ کہتے ہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ الہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور الوہیت کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ جس میں 4 شرطیں ہوں اس کی تو عبادت کی جا سکتی ہے، جس میں 4 شرطیں نہ پائی جائیں اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلی جس کی عبادت کرنی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا وجود خود بخود ہو، شروع سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کوئی اور تھا بعد میں اس کا وجود ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں مستقل اور بالذات ہے، کبھی کسی کی محتاج نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک کا عربی فارسی زبان میں اللہ پاک کو خدا کہتے ہیں۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آ سے ہے، مطلب ہے خود بخود وجود میں آیا ہے، وہ کسی اور کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ کا وجود ضروری ہے، واجب ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کا کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا، نہ آیا ہے، کہ جس وقت اللہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو پہلی شرط معبود ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہو۔ اگر وہ واجب الوجود نہیں ہے، یعنی اس کا وجود ذاتی نہیں ہے، کسی نے عطا کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط الوہیت کی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہو، وہ اپنی منشا کے مطابق جو چاہے کر دے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو ظاہر ہے قادر مطلق بھی اللہ کی ذات ہے کہ نہیں؟ جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کہہ رہا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی منشا کے مطابق کر دیتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط ہے کہ وہ علیم الکل ہو، تمام امور سے واقف ہو، کائنات کے ذرے ذرے کا اسے پتہ ہو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ اور ظاہر ہے واللہ بکل شیء علیم، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ پاک علیم الکل ہیں، کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ کتنی شرطیں؟ پہلی شرط کیا تھی؟ واجب الوجود ہو۔ دوسری شرط قادر مطلق ہو۔ تیسری شرط الوہیت کی کیا ہے؟ کہ جناب وہ علیم الکل ہو، سارے جہاں کا اسے پتہ ہو اور ادراک ہو۔ جی، اور چوتھی شرط ہے کہ وہ خالق بھی ہو، پیدا کرنے والا بھی وہی ہو۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ خلق کرنے والا کون ہے؟ الا لہ الخلق والامر، جی خلق اسی کا ہے۔ جی، تمام کے تمام انبیاء کو، اولیاء کو، جناب دنیا کو، جہانوں کو، عرش و فرش کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو الوہیت کی یہ 4 شرطیں ہیں کہ جو واجب الوجود بھی ہو، قادر مطلق بھی ہو، علیم الکل بھی ہو، اور اسی طرح خالق بھی ہو، تو ظاہر ہے وہ ذات ایسی ذات ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب جب وہ یہ ساری شرطیں رکھتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تو واجب الوجود ہے، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، اس لیے کہ تو عالم الکل ہے، اس لیے کہ تو خالق دو جہاں ہے۔ اللہ خالق کل کائنات ہے، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے پہلی جو 2 باتیں ہیں نا، قادر مطلق ہونا، یہ کیا ہے جناب؟ واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود ہونے میں مشرک اور مومن کا ایمان برابر ہے۔ پوری دنیا میں کوئی چاہے وہ کیا ہو، جو مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ پارسی ہو، وہ جناب عیسائی ہو، سارے کے سارے یہ مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا اصل ذات، اصل وجود والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ توجہ ہے؟ آگے جا کے بعض نے شرک کیا ہے، لیکن اللہ کے وجود کو سارے کے سارے ضروری مانتے ہیں، اس لیے کہ پوری کائنات میں جس چیز کو بھی وجود ملا ہے وہ میرے رب کے وجود کا صدقہ ہے۔ جی، اور اسی طرح پورے جہانوں میں
ایک صفت اللہ کی خلق ہے، خلق کو بھی سارے مانتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ان سے پوچھے مشرکوں سے کہ جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگے، ان سے پوچھے کہ من خلق السماء والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ من خلق البحر والبر، بر اور بحر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ سارے کہتے ہیں اللہ، اللہ نے، لیقولن اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ خالق بھی سارے کے سارے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آگے جا کے تدبیر میں، علم میں، جناب قدرت میں اس کے حوالے سے بعض شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی جیسے اللہ تدبیر و تصرف کرتا ہے، فلاں بھی تدبیر و تصرف کرتا ہے۔ مشرکوں نے یہی کہا تھا نا کہ جناب جیسے اللہ بیٹا بیٹیاں دیتا ہے، فلاں بت بھی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، جیسے اللہ پاک جناب بارش برساتا ہے، ہمارا فلاں بت بھی بارش برساتا ہے، جیسے اللہ روزی دیتا ہے، فلاں بت روزی دینے والا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ بتوں کو مانتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہاں سے لائنیں بچھڑ گئیں، واجب الوجود ہونے کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، خالق کائنات ہونے کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کی بارے میں، اللہ کے اسی طرح تدبیر و تصرف کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے فلاں بت بھی کچھ کرتے ہیں۔ یہاں سے شرک کی طرف چل پڑے۔ تو کیا ہے اس آیت میں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے وجود کے اعتبار سے بذات ہے، تیرا ذاتی وجود ہے، عطائی نہیں۔ تو حقیقی وجود والا ہے، مجازی وجود والا نہیں۔ تو علیم الکل ہے، تو قادر مطلق ہے، تو خالق دو جہاں ہے۔ ایاک نعبد، اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی اور اسی طرح ان آیات کے اندر ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے اللہ عبادت کس کی کریں گے؟ صرف تیری کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے جب ہر نماز کی ہر آیت میں، ہر صورت میں، ہر کیا ہے رکعت میں ہم جب یہ اقرار کرتے ہیں اللہ عبادت تیری کریں گے، اب پھر اس سر کو کسی غیر کے سامنے جھکانا جائز نہیں ہے، اب رکوع کسی اور کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ جو شخص کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دے فقد اشرک، وہ تو مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں کل مزید باتیں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔